السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ یقین کریں بہت تکلیف، بہت اذیت کے ساتھ میں اس واقعے کو بیان کر رہی ہوں۔ مجھ سے بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ جس عورت نے یہ کارنامہ کیا ہے یہ عورت کہلانے کے لائق ہے یا ڈائن کہلانے کے لائق ہے۔ سگی ماں نے اپنے 2 سالہ بیٹی کو پٹھے کاٹنے والی ٹوکے مشین کے اندر ڈال کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بٹن آن کیا ہے اور اس کے پیسز ہو گئے۔ توبہ استغفار۔ وہ ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں، وہ FIR میرے پاس آئی ہے، وہ تصاویر میرے پاس آئی ہیں۔ پالیسی کی وجہ سے میں آپ کو نہیں دکھا سکتی، لیکن جب میں نے خود ان تصاویر، ویڈیوز، شواہد کو دیکھا اور لوگوں سے سنا وہاں کے، تو مجھے یقین نہیں آیا کہ انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ بہت اپسٹ ہوں جب سے میں نے یہ ویڈیوز دیکھی۔ میرے ذہن سے وہ ویڈیوز اب تک نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ میں جب بیٹھتی ہوں میرے ذہن میں وہ بچی آ جاتی ہے، وہ چیزیں آ جاتی ہیں اور بار بار وہ گزر رہی ہیں۔ میں نے بے شمار کرائم شوز کیے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ٹوٹل کتنے کرائم شوز آج تک کیے ہیں، کس کس چینل پر کیے۔ اب یقین کریں ایسا کیس میں نے نہیں دیکھا پہلے جو میں بیان کرنے آپ کو جا رہی ہوں۔ سکی ماں یہ نہیں کر سکتی، کیسے کر سکتی ہے؟ کیا شوہر سے جھگڑا ہوا تھا؟ کیا یہ بچی سوتیلی تھی؟ غلطی اس بچی نے کیا کر دی؟ اتنی بڑی سزا اس کو ملی؟ کیا قصور کر بیٹھی تھی؟ اگر شوہر سے لڑائی ہوئی تھی تو ماں تو بچوں پہ آنچ نہیں آنے دیتی، معاملہ کیا ہے؟ حافظ آباد کا یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور حافظ آباد کا جو ایریا ہے وہ بنتا ہے کاما والی، جہاں پر یہ فیملی رہتی تھی۔ پولیس اسٹیشن اس کو لگتا ہے سکے کی منڈی۔ کاما والی میں جو گھر کا سربراہ ہے اس کا نام ہے یونس اور اس کی بیوی کا نام ہے شجمہ۔ یونس اور شجمہ کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری سی بیٹی عطا فرمائی۔ اس بیٹی کا نام انہوں نے مسکان رکھا۔ یونس ویسے تو اچھا خاصا گھر میں چل رہا تھا، ڈیلی گھر آنا، صبح میں کام پہ جانا، بیوی کے ساتھ ٹھیک رہنا، خرچے پورے کرنا اور روٹین کے مطابق معاملات بالکل ٹھیک تھے۔ کچھ عرصے کے بعد یونس 2 دن 3 دن گھر نہیں آتا تھا۔ جب بیوی پوچھتی تھی کہ تم گھر کیوں نہیں آئے ہو، تو کہتا تھا کہ میں کام میں مصروف ہوں، نہیں آ سکا، چلو کوئی بات نہیں، کل آ جاؤں گا، پرسوں آ جاؤں۔ اب یہ آہستہ آہستہ یہ معمول بننے لگا تھا کہ اس نے غائب ہونا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میں کام میں بزی تھا۔ بیوی نوٹ کر رہی تھی ہر ایکٹیویٹی۔ بیوی نے کہا کہ موبائل بہت زیادہ یوز کرتا ہے، جب فون کرو اس کا نمبر بزی جا رہا ہوتا ہے، جب دیکھو چیٹ 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 چیٹ، چکر کیا ہے؟ شک ہونے لگ گیا۔ شجمہ نے اپنے شوہر سے ایک دن خوب جھگڑا کیا جب وہ کام سے واپس آیا اور یہ کہا کہ تم کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہو جس کو ہر ٹائم فون کرتے ہو، چیٹس کرتے ہو، اور مجھے سب پتا ہے، میں بیوی ہوں، میں تمہاری شکل دیکھ کے تمہیں بتا سکتی ہوں، تم مجھے چکر دے رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو۔ جس پر شوہر کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بلا وجہ کا شک کر رہی ہو، میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، میں کام کرتا ہوں، بزی ہوتا ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ شجمہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی، روز ان کے گھر تماشا لگتا ہے، روز جھگڑا ہوتا ہے، روز جھگڑا ہوتا ہے، روز جھگڑا ہوتا ہے۔ یونس تنگ آ گیا ان جھگڑوں سے۔ اس نے ایک دن تنگ آ کر کہا کہ ہاں میرا چکر ہے کسی کے ساتھ، ہاں میں تعلق میں ہوں کسی کے ساتھ اور میں نے اس سے نکاح کر لیا، وہ رشتے میں میری بیوی ہے۔ شجمہ نے جب سنا تو وہ آلریڈی غصے میں تھی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آگ بگولا، تماشا، جھگڑا، چیخو پکار، بہت کچھ ہوا ان کے گھر میں۔ شجمہ نے کہا کہ طلاق دو اس کو، میں برداشت نہیں کروں گی کہ میرے اوپر تم عورت لے کر آئے ہو۔ یونس کہتا ہے کہ میں تمہارا خرچہ پورا کرتا ہوں، بچی کا خرچہ پورا کرتا ہوں، اس کو میں نے الگ گھر میں رکھا، تمہارا گھر الگ، اس کا گھر الگ، اس کے خرچے الگ، تمہارے خرچے الگ، اس کے مسائل اور تمہارے مسائل اور، میں نے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کی تو تمہیں کیا تکلیف ہے، اس کو رہنے دو، تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ شجمہ کہتی ہے کہ دو گے تو طلاق دو گے ورنہ ایسے بات نہیں بننی۔ یونس کہتا ہے مجھے اسلام نے پورا حق دیا اور میں نے اپنے حق کا استعمال کیا، میں نے کسی کے ساتھ کچھ ناجائز نہیں کیا، ابھی طلاق دو ورنہ تمہیں، تمہاری بیٹی کو اور اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، پھر تمہیں سمجھ آئے گی میری بات کی، اس طرح تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا، روز بروز جھگڑا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، ڈیمانڈ ایک ہی ہے، اس کو طلاق دو، اس کو طلاق دو۔ 26 نومبر کو، آج سے 4 دن پہلے، کام کے سلسلے میں یونس جاتا ہے گھر سے اور واپس نہیں آتا۔ 28 نومبر کو صبح 5 بجے یونس گھر آتا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے شجمہ کا مسئلہ شروع، جھگڑا سٹارٹ، تم دوسری بیوی کے پاس رہ کے آئے ہو، تم ٹائم گزار کے آئے ہو، تم نے میرے حصے کا پیار بانٹ دیا اور یہ وہ مسائل ان کے، اس نے تم پر کالا جادو کر دیا، اس نے تعویذات کر دیے، اس نے میرا خاوند لے لیا، بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے ان کے گھر میں، شدید جھگڑا ہوتا ہے۔ تم طلاق دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟
ایک ہی رٹ اس عورت کی ہے. یہ روز کی لڑائی اب میں ختم کر دینا چاہتا ہوں. میں وہاں جاتا ہوں, مجھے سکون ملتا ہے, وہ میری خدمت کرتی ہے, مجھ سے پیار کرتی ہے. میں یہاں پر واپس آتا ہوں تو میرا دل نہیں کرتا یہاں پہ آنے کو, کیونکہ تمہارے تماشے ختم نہیں ہوتے. تو ٹھیک ہے, میں اس جھگڑے کو آج ختم کر دیتا ہوں, تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, تمہارا جھگڑا ختم. تم دے کر دکھاؤ, پھر دیکھنا تمہارا حال کیا کرتی ہوں. صبح 5:30 بجے تک یہ جھگڑا لگاتار ہو رہا ہے. محلے میں آوازیں جا رہی ہیں, بدنامی ہو رہی ہے, بے عزتی ہو رہی ہے. شجما کو کوئی خوف نہیں آ رہا. شجما کیا کرتی ہے, اپنی 2 سال کی بیٹی مسکان جو کمرے میں سو رہی ہے اس کو گودی اٹھاتی ہے. وہ ماں کی گود میں بھی سو رہی ہے, بچی جو ہوئی, اٹھا کے اپنی بیٹی کو ساتھ والے ہمسائے کے گھر چلی جاتی ہے. اس ہمسائے کا نام ہے حیات. حیات کے گھر ٹوکے والی مشین لگی ہوئی ہے, جیسے گاؤں میں اکثر لگی ہوتی ہیں پٹی چھٹی کاٹنے کے لیے. مسکان ماں کی گود میں بے خوف ہو کے سو رہی ہے. اس ٹوکے والی مشین میں لکڑی والی جگہ پر جہاں پر پٹھے رکھے جاتے ہیں وہاں پر اپنی بچی کو رکھتی ہے, پریس کرتی ہے, بٹن آن کر دیتی ہے. جیسے ہی بٹن آن کر دیتی ہے تو ٹانگوں والا جو حصہ ہے وہ فوراً کٹ جاتا ہے. خون و خون, چیخو پکار. ظاہر ہے جس کی ٹانگوں والا حصہ کٹا ایک دم سے نیند سے اٹھی, تکلیف کے مارے بچی نے خوب چیخو پکار کی جتنی وہ کر سکتی تھی. اس کی چیخو پکار سے آس پاس والے لوگ اکٹھے ہو گئے. مجھے وہ ویڈیوز دیکھ کے وہ مناظر ذہن میں آ رہے ہیں اور میں بتا نہیں پا رہی ہوں کہ ایسے بھی کوئی ماں کر سکتی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے. حیات کی بیوی فوراً اس بٹن کو بند کرتی ہے, ٹوکے والی مشین ہو جاتی ہے بند, جس کی وجہ سے باڈی کا ہاف پورشن, ہاف پارٹ جو ہے وہ بچ جاتا ہے, یعنی پیٹ سے اوپر والا حصہ. ٹانگیں بیچاری تو کٹ گئی. ہائے ہائے, وہاں سے اس بچی کو فوراً کھینچا جاتا ہے اور اس کا آدھا بچا کچا حصہ باہر نکال لیا جاتا ہے. جس طرح سے یہ سب ہوتا ہے تو حیران ہوتے ہیں آس پاس والے گھر والے. وہ فوراً سے شجما کو پکڑتے ہیں اور بٹھا لیتے ہیں, بیٹھ جا بی بی. 15 پر کال کرتے ہیں, پولیس کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس بی بی نے یہ کام کیا سکی بیٹی کے ساتھ. پولیس آئی, بی بی کو پکڑا لے گئی. اس بچی مسکان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ٹریٹمنٹ کے لیے کہ شاید بچ جائے. مگر ہاسپٹل جب لے کر آئے تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ بچی کی میرے پاس آنے سے کچھ ٹائم پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے. پولیس اس حوالے سے ایک FIR درج کر لیتی ہے اور اس FIR کی جو مدعیہ بنتی ہے وہ اس مسکان کی پھپھو بنتی ہے جن کا نام ہے مسرت کوثر. جیسے یہ FIR کرتی ہے پولیس تفتیش شروع کر دیتی ہے اور تفتیش میں پولیس یہ پوچھتی ہے کیوں کیا تم نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا, کون سگی بیٹی کے ساتھ یہ حال کرتا ہے, کیوں کیا تم نے ایسا. کہتی ہے میرے شوہر نے دوسری شادی کی, یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اگر یہ مجھے طلاق دے دیتا میں اس کی بچی کیوں پالتی, یہ اس کی نسل, یہ اس کا خون, میں کیوں پالتی اس کی بچی. لہٰذا میں نے کہا یہ مجھے طلاق دے دے گا, میں اس کی تربیت کیوں کروں, میں نے مار دی, کیوں اس کی پرورش کروں. اس قدر گندا بیان, اس قدر تھرڈ کلاس مینٹالٹی اس عورت کی, یہ ماں بننے کے لائق کی. اس کو ماں نہیں کہنا چاہیے, اس کو ڈائن کہنا چاہیے. اب یہ سارا وقوع ہے, ملزمہ شاید آپ کے سامنے پکڑی گئی ہے, صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں پرسنل رائے اس پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ہر ولاگ کے اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو میسج دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو دوسری شادی کا حق دیا ہے. عورت تماشا لگا لے, جھوٹ بولے, بدتمیزیاں کرے, بد کلامی کرے, وہ حق نہیں چھین سکتی. وہ اللہ نے اس کو دیا ہے. نکاح کرے گا تو جائز کرے گا, نکاح نہیں کرے گا تو گناہ کرے گا. اللہ نے گناہ سے بچایا مرد کو. اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دیا, کیونکہ وہ 4 عورتوں کو رکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. آپ لوگ اگر مرد حضرات شادی کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں بھائی, شوق سے کریں, کیپیسٹی ہے تو ضرور کریں, لیکن انصاف آپ نے کرنا ہے. انصاف آپ نے کرنا ہے, عدل آپ نے کرنا ہے. دونوں بیویوں کے درمیان محبت, پیار, ہر چیز آپ نے بانٹنی ہے. خرچے پانی مینجمنٹ آپ کی ہے. اپنی بیوی کی شادی کرنے سے پہلے مینٹالٹی کو چیک کر لیں کہ کیا یہ نکاح کے بعد بھی, شادی کے بعد بھی میری دوسری بیوی کو ایکسپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی, اور اگر نہیں کرے گی تو کس حد تک گر سکتی ہے, کس حد تک ری ایکشن دے سکتی ہے. یہ سوچنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. یہ سوچنا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کیس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ماں نے اپنے بچے کو کھا لیا. میں نہیں کہتی مار دیا, میں کہتی ہوں اس ماں نے مسکان کو کھا لیا ہے, اور کھانے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو اس طرح کر دیا, یہ تو ٹھیک کر دیا میں نے. بھائی کہاں کا ٹھیک کر دیا آپ نے؟ آپ نے ایک تو اللہ کے حکم کی نفی کی, اپنی بیٹی کی جان لی,
شوہر کی حق تلفی کی، اب تم جیل جاؤ گی. اس شوہر جس عورت کے لیے تم لڑ رہی تھی، مجھے بتاؤ کیا یہ شوہر اب تمہیں ایکسپٹ کرتا ہے کہ تم نے یہ حال کیا اس کی بیٹی کا؟ وہ ایکسپٹ کرتا ہے؟ اب جو رہی سے عزت تھی وہ بھی گئی ختم. تو مہربانی اللہ کے حکم کے مطابق معاملات کو چلنے دیں. انسان کے بس کی بات نہیں ہے، معاملات چلانا یہ اللہ کے کام ہے. تھینک یو.